بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب ماشاءاللہ اس وقت اپنی سیٹ پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل میں بھی آپ کے اور ان کے درمیان بالکل حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں دعوت دیتا ہوں حضرت العلام شیر پنجاب قاطع شرک و بدعت حضرت مولانا یوسف پسروری حافظہ اللہ، وہ اپنا خطاب شروع فرمائیں۔ حضرت مولانا یوسف پسروری حافظہ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، علماء کرام، طلباء اسلام اور میرے انتہائی محترم بزرگ جو کہ تشریف فرمان ہیں، آج دی یہ تقریب بخاری سالانہ جس کے اندر استاد العلماء شیوخ الحدیث دے دروس ہو چکے ہیں، اور میرے تو بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ میں انتہائی دل دیاں گہرائیاں نہ دعا گو ہاں کہ ساڑی جماعت دے بزرگ عالم دین حضرت مولانا حفیظ الرحمن لکھوی صاحب حافظہ اللہ، انہاں دا یہ لگایا ہویا پودا، لگایا ہویا شجر، یہ قرآن و سنت دا چشمہ جو کہ الحمدللہ کئی طلباء، کئی بچے ادھے تو سیراب ہو چکے نے اور ہو رہے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محنت اور کوشش اور کاوش نو انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور ایتھوں دے اساتذہ قاری شفیق الرحمن فرق صاحب اور دیگر اس جامعہ دے اساتذہ میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ انہاں دیا محنتاں کوشاں کاوشاں قبول فرمائے، اور جتنے طلباء ایتھے تعلیم حاصل کر رہے نے، اللہ انہاں دے سینیاں نو قرآن حدیث واسطے اللہ کھول دے۔ اچھی کیا جواب نہیں؟ میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے، بھئی یہ دی ایکو بند کرو۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دین دی ہے نا، تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی، زمیندار کول بیٹھا ہوندہ ہے، اوہی گاں دے بچڑے نو صاف کر دے، ایک رسی لے کے او دے گلے چپا کے انہوں کلے نہ بندے۔ وہ جڑا بچڑا ہے نا، کدی اٹھ دے پھر ڈگ پہندہ ہے، پھر اٹھ دے پھر ڈگ دے۔ وہ جڑی چار دیواری ہے حویلی ہے، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے، جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالو اعلیٰ نسل دیاں، اس بچڑے دی ماں نالو زیادہ قیمتی، لیکن زمیندار جدوں گاں دے اس بچے نو چھڑ دے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندہ ہے، سدھا جاندہ ہے، اپنی ماں کول جاندہ ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندہ۔ سدھا ماں کل جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندہ ہے۔
طبیعت وچوں ہے لفظ اتباع. کلمہ کائنات دے اندر ہر مسلمان نے ایک کوئی نبی دا پڑھے. ہن کلمہ پڑھن تو بعد ساڑھے سامنے کئی شخصیات موجود نے، کئی ذاتاں، کئی جماعتاں، کئی دروازے، کئی پیر، کئی مرشد، کئی مولوی، کئی مفتی موجود نے. جس انسان نے کلمہ پڑھن تو بعد پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی چ منیا وہ کائنات دیاں ساریاں پکڑنیاں چھڑ کے، دنیا دے سارے دروازے چھڑ کے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں اور جماعتاں چھڑ کے وہ سدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گئے. ہن جنت لبنی ہے کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی، وہ لبنی ہے تے محمد دے دروازے تو لبنی صلی اللہ علیہ وسلم. ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن دے اندر بار بار آیا، لیکن قرآن دے 3 پاریاں چلا نے نہیں کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ دی اتباع کرو، امام شافعی دی اتباع اور اطاعت کرو، امام احمد ابن حنبل، امام مالک دی اتباع اور اطاعت. قرآن دے اندر کسے مقام تے نہیں آئے. انہاں دی اتباع اور اطاعت کیوں نہیں ضروری؟ یہ تمام امام بول دینے اپنی مرضی نہ، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. تے آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے کہ آپ دی ہر گل صحیح ہو سکتی ہے، پیغمبر دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. کیوں؟ میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ. پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلے وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے. جہان غلط ہو سکتا ہے، پیغمبر دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. یہ تھے مثال لے لو، نبی علیہ السلام دا سودا ایک یہودی نہ ہویا اونٹ دا. آپ نے فرمایا چلا بھئی میں تینوں پیسے دینا. یہودی نبی علیہ السلام نہ جا رہے ہیں پیسے لین واسطے، رستے چو ایک بندہ ملیا، کہنے لگا بھی اونٹ کنے دا بیچے آئی؟ یہودیاں دا اینے دا، انہیں کہا ڈبل پیسے للہ سودے تو مکر جا. وہ یہودی سی اور آج ہی مکر گیا. نبی علیہ السلام فرمانے نے کی ہوئے؟ اندھا ہی تھوڑا میرا سودا ہی نہیں ہویا. فرمایا سودا نہیں ہویا تو میں لین کی جا رہا ہے، پیسے کا دے اونٹ دے، جو سودا نہیں ہوتا پیسے کیوں لین جا؟ اندھا جی گل سیدھی جائیے، تھوانوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے؟ تسی کوئی اپنا گواہ پیش کر دے ہو، میں تھوڑے کو اونٹ دے پیسے لے لے. ہن گواہ ہوتے ہے کوئی نہیں. نبی دے ایک صحابی نے بڑے ہی جلیل القدر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خزیمہ وہ شخصیت ہے جدے متعلق آقا نے فرمایا سی کہ خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے. وہ کولوں دی گزر رہے نے، انہاں دے کان چ آواز اس یہودی دی پہ گئی. اگوں واپس آئے، کہنے لگے بھی کی آنا ہے؟ آندھا جی تھوڑے نبی آندھے نے کہ میرا تیرا سودا ہویا. میں کہنا نہیں ہویا. میں کہنا ہویا تو گواہ پیش کر. تو خزیمہ ڈائریکٹ اس یہودی نو آندھے نے 10 کتھے گواہی دینی ہے؟ کیڑی عدالت، کیڑی پرے، کیڑے چوک چ گواہی دینی ہے؟ میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا، تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچ ہے. او یہودی اکا بکا رہ گیا، پیسے لے دفع ہو گیا. نبی علیہ السلام نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لے. آپ نے فرمایا خزیمہ تو میرے کو پوچھیا بھی نہیں کہ تھوڑا سودا ہویا یا نہیں، تے منو تو سودا کر دیاں ویکھیا بھی نہیں، تے ایڈی وڈی گواہی دے چھڑی ہے. تے خزیمہ کو کی آندے نے محبوب جی تسی فرمایا کہ رب ایک کے اسی رب نو ویکھیا ہے. میرا سمجھ نہیں آئی تھوڑا.
بولو لسی پینے والے لوگوں سمجھ ساجے نہیں لگنی ہے تھوڑی ایڈی چھیتی نہیں. تسی فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اسی اللہ نو ویکھیا، اسی تے اللہ نو رب نو بھی رب مننے ہیں. محبوب جی تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو مننے ہیں. تسی فرمایا کہ قبراں تو اٹھائے جانا ہے، ایسا تو بندہ اٹھدا ویکھیا نہیں، یقین ہے کہ اٹھائے جانا ہے. تسی فرمایا میدان محشر برپا ہونا ہے، ہاں کیا ہونا ہے. تسی فرمایا جنت ہے، ہاں کیا ہے. تسی فرمایا جہنم بھی ہے، ہاں کیا ہے. سونیا پورا دین تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منے ہیں. اور ایتھے بھی میرا یقین ہے کہ میرے محبوب نے جو زبان تو فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے. یہودی جھوٹا ہو سکتا ہے، محبوب جی جہان غلط ہو سکتا ہے، تھوڑی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اس واسطے اس پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کرنی جو آپ دی زبان نبوت جو نکلے ہیں اوہی دین ہے، اوہی حق کے سچ سے پاک کے لا شک کے. کسے مولوی، کسے امام، کسے پیر، کسے مفتی دی بات دین نہیں. اسی دین مننا گے او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے، پھر اسی دین منن واسطے تیار. وہ دی تصدیق آمینہ دے لال کر. انہیں تھے مثال ایک سن لو، صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے، راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. فرماندے نے صحابہ دا جمگٹ ہے. ایک بندہ باہروں آیا، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے. صحابہ نو پھلانگتا ہویا آکے نبی علیہ السلام کو بہ گیا 2 سال ہو کے جو میں اتحیات دی حالت بھئی. انہیں اپنا گوڑا نبی دے گوڑے نہ لا لے. آندہ جی اسلام کی چیز آپ نے دسیا بھی اسلام ہے. اگو آندہ صدقتا. دوجہ سوال کردہ جی ایمان کی چیز آپ نے دسیا ایمان ہے. آندہ صدقتا. صحابہ نے ہاں سمجھا پینڈو بندہ ہے، سیدھا سادہ مسائل پوچھن واسطے آیا ہے. لیکن جدو یہ صدقتا کہیں ہے پھر ساڑھے ذہن چاہے بندہ عام نہیں، انہوں خود بھی علم. تیسرا سوال کردہ ہے احسان کی چیز ہے. آپ نے دسیا احسان ہے، اندر صدقتا. چوتھا سوال کردہ ہے قیامت کدوں آئے گی. آقا فرماتے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کونی قیامت کدوں ہونی. پنجواں سوال کردہ ہے قیامت یہ نشانیاں کی ہیں. آپ نے فرمایا اے نشانیاں. آندہ صدقتا اٹھ کے چلا گیا ہے، باہر گیڑ دے قریب پہنچے ہیں نا تو صحابہ نو آقا فرماتے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا. صحابہ مگر گئے، یہ گیڑ کراس کر کے باہر ہویا ہے، اگو بندہ نظر نہیں آیا. سجے کھبے ہوئے صحابی آن کہنے اللہ رسولو جدے پیچھے بھیجے ہے تسا وہ ایسرا انہیں گیڑ کراس کیتا ہے، اگو کوئی چیز ہی انہوں اٹھا کے لگی. فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. فرمایا میرے صحابیوں آن والا جبریل سی. اتاکم لیعلمکم دینکم. وہ تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ وہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. کی کرن واسطے آیا ہے؟ وہ بھئی یہ دی کو بند کر، میں ہی کو نہیں پسند، میں تنہوں کہن دیا جی نہیں تیرے کو سیٹ ہوتا تو ایتھے آیا میں اسے ٹوڑ جانا. اتاکم لیعلمکم دینکم. فرمایا وہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. ہون ذرا غور کریا جے طلباء علماء موجود نے، دیگر سامعین موجود نے. جبریل آسمان تو وہی لے کے آندہ ہے کدے حکم نال؟ اللہ دے حکم نال. جبریل آیا بھی اللہ دے حکم نال، آیا بھی مسجد نبوی دے وچے، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی عربی بولدا ہے، انہوں پنجابی نہیں ہوندی. تے میرے پیغمبر دے کول آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں پتا سی اسلام ایوے، انہوں علم سی ایمان ایوے، انہوں پتا سی احسان ایوے، انہوں پتا سی قیامت دیا نشانیاں اینے. لیکن بار بار جگان دے پیر کو سوال کیوں کردہ رہا ہے؟ انہوں چاہیدہ سی وہی لے کے آیا ہے، وہی نبی دے کول کھلو کے ڈریکٹی صحابہ دے سامنے بیان کر دیندہ. پھر آقا کو بار بار سوال کیوں کیتے؟ پوچھئے علماء اکرام سے، پوچھئے مفتیان اعظام سے، پوچھئے خطابہ اعظام سے.
جبریل نے بار بار نبی علیہ السلام کو سوال کیوں کیتے؟ آؤ میں دسنا کہ جبریل کا یہ عقیدہ ہے اگر میں وحی دے الفاظ ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائیں گے جب تک وحی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے میں کسے مولوی پیر امام دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے ایئی مسلک کے منہجے ماجدہ دودھ چونے او دے اندر سندر دے نلکیاں دا پانی پا خالص تو ہی تینج چوپ کیتے ہو جو میں خالص ہی رہی دے بولو دے صحیح موٹر دا پانی پائیے خالص رہی دے ٹینکی دا ڈیو مرنڈا کوک پا جو پھر دے خالص ہی ہے نا چلو زمزم پالو پھر خالص اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے باقی سب خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ذات بھی آخری ہے بات بھی آخری ہے میرے پیغمبر دی بات حدیث جتھے آ جائے گی پیغمبر دی حدیث دے سامنے کسے مولوی دی فقہ نہیں چلے گی کسے دی قیاس رائے نہیں چلے گی پھر یہ نہیں کہہ سکتے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے میں نہیں مانتا نہیں جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے گی کائنات دے سارے قول قیاس فتوے سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے آئیے یہ مثال بھی لے لو ٹائم میرا تھوڑا ہے لیکن میں جانا کہ زیادہ باتاں کر دیں صحابہ احرام بن کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے مکے والیاں کو کیا سا عمرہ نہیں کرن دے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جا یار انہوں نے سمجھا حضرت عمر آدھے نے محبوب جی میرا اگے کافرانہ اٹھ کھڑکا چل دے کسے بندے گل کی تھی نا بندہ میں ٹپا چھڑنا تے پہلی نہ اگلی وجہ جڑی تو ہی اسرا کرو حلیم التبا حضرت عثمان رضی اللہ انہوں نے بھیجو حضرت عثمان نے بھیجے مکے والے آندے نے عثمان جم کے آ طواف کر صفا مروہ دی سائی کر بیت اللہ دا طواف کر زمزم پی حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کر سا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا تسی آندے ہو میں نبی تو بغیر طواف کر لا یہ نہیں ہو سکتا حدیبیہ دے مقام تے صحابہ کہیں دینے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا صفا مروہ دی سائی کر لی ہوئے گی آقا فرمان دینے میرے صحابی ہو عثمان ساڑھے تو بغیر طواف نہیں کر سکتا بیت اللہ دا طواف سائی صفا مروہ دی سائی نہیں کر سکتا ادھروں افواہاں پھیل جاندیاں نے کہ عثمان نو مکے چ شہید کر دیتا گیا ہے جگاں دے پیر رب دے ابھی علیہ السلام حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے میرے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی ایسرا کر کے ہاتھ میرے نبی دے اتے ہاتھ ابو بکر دے اتے ہاتھ میرے عمر دے اتے ہاتھ میرے علی دے طلحہ سعد زبیر سعد سعید دے اتو آواز ہوں دیئے اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا بیعت میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے نالی فوق ید اللہ ایدیم محبوبہ اینا دے ہتھ
ہتھاں دے اتے مہرشاں دے رب دا ہاتھ تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے انہاں دے ہتھاں دے اتے عرش والے خدا دا ہاتھ جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او ہاتھ کدی بھی جہنم چ نہیں جا سکدے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے نالی آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں مکے چتراواں ہو جاندیاں نے کہ صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئیے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے چلاک بھی ہوندا ہے مشرکاں نے ادھروں ایک بندہ بھیجیا ہے سہیل نامی صلح کرن واسطے سہیل حدیبیہ دے مقام تے آوندا ہے تے آقا فرماندے نے 10 تیریاں شرائط کی نے آندا پہلی شرط ہے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے حضرت عمر فرماتے ہیں یہ شرط میری عقل دے خلاف سی میں اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے حضرت عمر آندے نے یہ شرط میری پیدل چل کے آئے ہیں تے ہن اسی عمرہ بھی نہ کریے تے تو واپس ٹر جائیے لیکن حضرت عمر آندے نے نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی ہے بولن دی جرت نہیں آقا فرماندے نے دجی شرط تیری کی ہے آندہ دجی ہے جی مدینیوں مکے بندہ آ گیا کونی جے واپس دینا تے مدینیوں مکے ٹر گیا فوراں دینا مدینیوں مکے ایسا نہیں دینا مکیوں مدینے گیا تے تسا فوراں دینا شرائط طے ہوئیاں تھلے نبی علیہ السلام نے صلح نامے دے سین کی تے انہوں کیا لائے تو ہی سین کر صلح نامہ وے کیا اندھا جی میں سین نہیں کرنی فرمایا کیوں ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منائی تو کیوں نہیں صلح کرنی ہن مشرک کی آندہ جی اتے محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے گل ہن مشرک نہیں سننا لیجئے آندہ جی تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے اگر تھوانو ہی رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوانی اتباع کرنی پہے گی ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تیرے پیچھے چلنا پڑنا پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندی پیغمبر دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول بھی پیش کری جاندی طلباء نو پتا ہے اصول کرخی ایک کتاب ہے چھوٹی جی ہے نا پڑھائی جاندی ہے مدارج او دے وچ قاعدہ درجے قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول نہیں چھڑنا قرآن حدیث چھڑ دے اور جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی دی کتاب ہے انہیں اینڈ تے جا کے لکھیا القرآن والحدیث یذلان الا بالمجتہد قرآن حدیث گمراہ کر دے اے اہل حدیثو خدا دی قسم کھا کے کہنا مسلک اہل حدیث اس زمین دی ترتی تے اللہ دی رحمت جاؤ پورے پاکستان دے مدرسیاں دا وزٹ کرو وہ کیڑے مدارس نے جنہ جو پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک حدیث دیاں کتاباں پڑھائیاں جاندی ہیں نخبۃ الحدیث پہلے سال بلوغ المرام مشکات شریف نسائی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ مسلم بخاری 8 سال تے کئیاں مدرسیاں جو آخری سال کے حدیث دا دورہ پہندا دورہ سمجھ دیو نا تو اس دورے کی کر دینے اس دورے حدیث دا رد کیتا جاندہ ہے تے فقہ دا تحفظ کیتا جاندہ ہے میں اگلے دن کتاب پڑھ رہا ہوں فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری نے لکھیا ہے پوری زندگی ایک
حدیث آندے نے رد کر دیا زندگی گزر گئی ہے لیکن پوری زندگی ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں کر سکیا اور پھر انہوں نے رفع الیدین دے بارے کی لکھیا انہیں کیا لوگو حنفیو تسی کہیں دے ہو رفع الیدین منسوخ ہو گئی لیکن انور شاہ کشمیری کہیں دے رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی وہی رفع الیدین منسوخ دی بات اور میرے بھائیو اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث علماء نے جڑے حدیث دا تحفظ کر دے نے اور انشاءاللہ کر دے رہن گے اس زمین دی دھرتی تے پیغمبر دی حدیث تے موافق صرف اہل حدیث نے اور کوئی نہیں جاؤ پوری مساجد دا چکر لگاؤ کون لوگ نے جڑے حدیث پہ عمل کرتے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا رکوع تو بعد پڑھ دے ہو جاؤ پوریا مسیتاں دا چکر لگاؤ کیڑے لوگ نے جنہاں دی رکوع تو بعد دعا پڑھی جاندی صرف اہل حدیث دوجے لوگ تے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ میں کیوں پڑھنے ہاں آقا نے فرمایا صحیح بخاری دی روایت ایک صحابی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی آقا نے سلام پھیری فرمایا کنے کلمے کہے نے بھائی وہ صحابی نا پیچھے دوڑیا آیا ہی تھوڑا تیز انہوں سانس چڑھیا سی تو سانس چڑھیا سی نا تو سانس دی ربنا ولک الحمد حمدن اچھی نکل گئے آپ نے فرمایا کون ہے جنہیں کلمے کہے نے اور اللہ رسول میں کہنے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سرنا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہا کلمیاں دا سواب لکھنا ہے آج اہل حدیث سے کلمے پڑھتا ہے 39 فرشتے نہیں ہوں دے وہ بولو دے صحیح آؤں دے نے ایک انفی مولوی کہنے لگا سانو پھر بخاؤ کتے آؤں دے نے میں کہا تو ہاں عالم رواج قسم کھا دیا حدیث کو نہیں من لیکن گل میری میں انہوں جواب کی دیتا جواب سننا ہے اور میں کیا کملیا میں فرشتیاں نو اتر دیاں ویخ بھی لوانا منو فرشتیاں تے انہا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے ساڑھا مسلک کے جہان غلط ہو سکتا محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا بھئی تو حسین نہیں کر اے جی تھوڑا رولا ہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرما دے تو ہے محمد رسول اللہ علی مٹا دے حضرت علی فرما دے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں محمد رسول اللہ مٹا سکتا ہے جدو 12 ربیع الاول ہوندی ہے مولوی کیک بنا کے اتے آقا دا نام لکھ دے پھر انہوں چھری نہ کٹ دے بولو ہوندہ ہے کہ نہیں ہو بولتے چلو میں کوئی گل ایویں نہیں کرتا پیا میرے کو پروف ہے کیک دے اتے آقا دا نام لکھ کے انہوں چھریاں نہ کٹیا جاندا ہے اور پھر وہ کیک کھادا جاندا ہے میں کیا مولوی صاحب تیری غیرت کیویں گوارا کر دیئے کہ تو کیک دے نبی دا نام لکھ کے انہوں چھریاں نہ کٹ دے حضرت علی دی غیرت نے گوارا نہیں سونیا ہاتھ کٹیا جا سکتا محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا نبی علیہ السلام نے پھڑ کے نا اتے صلح کرنے واسطے ایسا لکیر پھیری سین ہو گئے صلح ہو گئے ہن بخاری جے حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی گی کی ہویا ساریاں گلاں یار انہاں دی منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی آ دوویں نے رل کے اللہ دے نبی نال گل تے کری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماندے نے تسی آپ ہی جا کے گل کر لو میں نہیں گل کرنی فرمایا کیوں فرمایا عمر ہوا رسول اللہ وہ کی نے اللہ دے رسول نے میں گل نہیں کرنی حضرت عمر دلیر آدمی نے سیدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہو محبوب جی اسی حقتے ہیں جی حقتے ہیں مشرقین مکہ و باطلتے نے انہاں نہ لردے اسی مر جائیے کتے جاواں گے فرمایا جنت او کتے جان گے جہنم تے پھر ایڈی لیف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ
ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ تے نال آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے میں کہا عمر تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی رائے پیش کردا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ پیش کردا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہا ہے حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے کہ اللہ میرا حدیبیہ والا کبیرہ گناہ معاف کر چھڑے میں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ یہ گناہ معاف کر چھڑے اے میرا مسلک ہے منہج ہے دعوت ہے اگر نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا عمر دا قول نہیں چل سکدا عمر دی قیاس نہیں چل سکدی عمر دی رائے نہیں چل سکدی پھر میں آج نبی دی حدیث دے سامنے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیا امام دا قول کیویں چلن دیا کسے دی فقہ کیویں چلن دیا کسے دی قیاس رائے عقل کیویں چلن دیا اے مسلک سے منہج ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کائنات دے قول چھڑ دے قیاساں چھڑ دے فتوے چھڑ دے امامہ دی فقہ چھڑ دے نبی دی حدیث نو سینے نال لالے ساڈا تے مسلکے وے نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت نہیں جائے گی قرآن کہندہ پہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین اب بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دانے ہنڈاندیاں نبیاں دانے اولاد نبیاں دی جم دیاں نے نبی دے بستر تے سو دیاں نے نبیاں دا جھوٹا کھاندیاں نے لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے قرآن اندہ قیل ادخل النار یہ دوویں جہنم چ جان گیاں اس تو اگلی آیت ہے بیوی فرعون دی ہے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لا لیا قرآن اندہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ میرا محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی فرمایا نبی موسیٰ دے آنکھیں لگن والی ہے موسیٰ دی حدیث نو اپنے سینے نہ لان والی ہے تیری زبان چو الفاظ بات چو جدا ہوئے نے میں محل پہلے ہی بنا چھڑے ہے آئیے نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے یا بنی ارکب معنا اے حدیث ہے اگے قیاس کیے قال ساوی الى جبل یاسمنی من الماء اے قیاس ہے ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا جدو پانی دا ریلا پہاڑ دی چوٹی نہ ٹکرایا ہے قیاسی ڈبن لگ پیا ہے ادھروں نبی نو دی عقیدت نے کھچ ماری آندے نے ان ابنی من اہلی اللہ پتر تے میرا ہے اتو آواز ہوں دیئے نو جی تسی آندے ہو میرا ہے اے تیری حدیث دا منکر ہے انہو لیس من اہلی کا آسائنو تیرے اہل وچو ہی کڑ چھڑے ہے اور نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے تے
اللہ دے اہل وچوں ہی کڈ چھڈن. اگے تیسری مثال لے لو, حضرت ابراہیم دا باپ ہے. حضرت ابراہیم آندے نے فتبعنی, ابا جی میری اتباع کر لو. باپ آکھے نہیں لگیا. پھر ایک وقت آیا, جاؤ کتاب التفسیر صحیح بخاری اٹھاؤ نا, ایک وقت آیا حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت دے دن میں جنت چ جاواں گا تے میرا باپ جہنم چ جائے گا, لوگ کی کہیں گے؟ فرمایا میرے خلیل ہے تیرا باپ پر تیری حدیث دا منکر ہے, اسی دی گندے بجو دی شکل بنا کے جہنم چ رسید کر دیاں گے. اور نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے. ابو طالب دنیا تو جا رہے ہیں, چاچا کی برا چاچا کانچی کلمہ پڑھ لے. تے پیچھے کھلوتے ہیں نا ابو جال اتبا, انہاں کہا ویکھی ہو بابا جان لگیا وڈیا دا دین نے چھڑ. تے ابو طالب کی آندا پتر برادری دی آر قبول نہیں, جہنم دی نار قبول. نبی علیہ السلام چھاڑ کے چلے گئے, باج مر گیا چاچا. ہن حضرت علی آئے, یہ نہیں کیا تھوڑے چاچا جی فوت ہو گئے نے میرے ابا جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ لئے, محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا. گمراہ چاچا مر گیا. نبی علیہ السلام دی آنکھا چوہا چوہا, اللہ انہوں عقیدت بڑی سی. فرمایا محبوبہ تو عقیدت وینا ہی عقیدے وینے. چاچا تیرا ہے سی, تیرا دفاع بڑا کیتا ہے, لیکن تیری حدیث دا منکر سی. قیامت دے دن انہوں جہنم دی آگ دی جتی پہناواں گا, جتنا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی. ابو لاب سونا بڑا ہے. ابو لاب, لاب دا معنی کیوں دا سورت گلان. نبی نے انہوں پیار بڑا سی, انہیں دروازہ اپنا پیغمبر دے دروازے دے سامنے رکھا کہ محمد نو گھر وڑ دیا بھی ویکھا, نکل دیا بھی ویکھا. لیکن جدو بعد دیواری کہنے لگا تبّل لک یا محمد, جواب آیا تبّت یدا ابی لہب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو کلہ ہی نہیں, تیری بیوی, تیرے اعمال, تیرا مال, سارا کچھ جہنم. اور نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ابو لہب ہے. حسب اچھا ہے, نسب اچھا ہے, خاندان اچھا ہے, سونا بھی بڑا ہے, لیکن حدیث دا منکر کتھے جائے گا؟ جہنم. تے نبی دی حدیث نو منن والا حبشے دا کالا بلال ہوئے. بول دے نہیں بلال, آج رات میں راج تے گیا سا, میں جنت دی سیر کر رہا سا, گو قدمہ دی آہت آ رہی سی. میں پوچھا جبریل کدے قدمہ دی آہت ہے؟ سونے تیرا بانگا بلال ہے, چلدہ زمین تے وے دی جتیاں دا کھراک جنت جا رہے. نبی دی حدیث نو منن والا حبشے دا کالا بلال پہ ہونا. ہن نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے, جنت لبے گی. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے, جنت جائے گا. بیوی ہوئے جنت جائے گی, چاچا ہوئے جنت جائے گا. جے نبی دی حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے, یہ دے واسطے دے جنت واٹھتے پئی ہے. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تو سارے قرآن حدیث دے لڑ لائے. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں. جس نے روح گردانی کی تھی تے کام کی تے من مانی. او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی, سنو آواز محمدی. سیدھا رستہ سڑک محمدی, میں کی گل سناواں. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں.
تے ساڈا مسلک کی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی اے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اس واسطے میرے بھائیو جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے کسے دا قول بولو بولو کسے دی قیاس رائے نہیں چلے گی، اے مسلک ہے۔ آخری بات کر کے میں بات مقامہ، حضرت عمر دے کول ایک عورت نو لے آندا جاندا ہے، انہیں بدکاری کر لی، عمر آدھے مدینے تو باہر لے جاؤ، انہوں پتھر مار کے رجم کر دیو، صحابہ ادوا سے ٹویا لگے نے کڈن، سامنے حضرت علی اوڑ پہ چار دے نے، علی فرماتے ہیں کی لگے ہو کرن، اے عورت دے ہوتے حد قائم کرن لگے، فرمایا دے پاگل ہے، پاگل تے حد قائم نہیں ہوتی، پاگل تے مرفوع القلم ہے۔ اگو سے آباد نہیں، امیر المومنین عمر فاروق نے فتوہ دیتا، فرمایا تھوڑا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ ٹھہر جاؤ، پہلے منو حضرت عمر نے گل کر لین دے، حضرت عمر کو حضرت علی آئے، فرمایا جی اس عورت دے ہوتے حد قائم کرنے دا فیصلہ تو ہی دیتا، جی میں دیتا ہے، فرمایا نبی دی حدیث نہیں پڑھی، رفی القلم عن الثلاث، تین بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نے چک لیا، السبی حتی یبلغا، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوتی کہ بالغ ہو جائے، دوجا نائم حتی استیقظ، ستا بندہ خواب دے اندر کنے گناہ کر دے خواب دے اندر وہ دیتے حد قائم نہیں ہوتی وہ بیدار ہو جائے، تیسرا بندہ المجنون حتی یفی، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ عمر تیرا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے حدیث سنن تو بعد کی کیا ہے؟ میں پہلو فتوہ دے چکے حدیث بات چاہیے نہیں، فرمان لگے اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو گیا۔ ایک حدیث سنائی، صرف ایک، دو چار پانچ دس کی گل نہیں، صرف ایک، حضرت عمر نے فتوہ واپس لے تاہاں کیا مولوی صاحب نبی دے رفع الیدین کرن دی حدیث پونے 600 ہے، اور میں وضو بیٹھا قرآن پڑھ کے وضو کر کے مسجد وڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے اپنی زندگی سے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے تو لے آؤ، کائنات دے اندر کوئی حدیث ہے تو لے آؤ صحیح سند نہ، جدی سند نبی پاک تک پہنچتی ہوئے، بخاری چھ 5 مسلم چھ 6 حدیثاں نے 11 حدیث موجود، لیکن وہ دے باوجود پتہ گیا وہ وہابی مکھیاں چل آدھے نہیں، اور میں کیا ظالمہ اس نبی دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کی تھو دی، ایسے آبی بچھے نماز پڑھ دے وہ کچھا بوتل لے کے نمازہ پڑھ دے کہاں گیا ہی رفع الیدین کر، میں مولوی ایڈا جھوٹ ہے جو میں بلی نو آہ اٹھے، وہ کچھا بوتل رکھنا رہی حدیث بکھاؤ دے صحیح، نبی دیا حدیثاں دا رد کرنا ہے، نبی دی حدیث نو مذاق کرنا ہے، یہ نہ لوکاں دا وتیرہ ہے، لیکن پیغمبر دی حدیث دا تحفظ کرنا، حفاظت کرنا اور حدیث تے عمل کرنا، یہ اہل حدیث دا مسلک ہے، کائنات چا اور کسے دا مسلک ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ تھے قاطع شرک و بدعت اور شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف پسروری حفظہ اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کے علم عمل کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے۔